جو لوگ اللہ کی قدر پہچانتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کے مقام کو جانتے ہیں اور اس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد اس کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جب وہ اس سے محبت رکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ رب بھی ان سے محبت کرے۔ اسی طرح انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندوں سے محبت کرے اور بندے بھی اس سے محبت کرے۔ جس طرح انسان کی ضرورت کھانا پینا ہوتی اور بہت سی چیزیں ہوتی، اسی طرح محبت بھی انسان کی ضرورت ہوتی۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کی محبت چاہیے ہوتی، پھر باپ کی محبت چاہیے ہوتی، پھر دوسرے لوگوں کی محبت اور شفقت چاہیے ہوتی۔ اگر ایک بچے کو صرف کھانا کھلا دیا جائے اور اس سے محبت نہ دی جائے تو اس کی اس طرح تربیت نہیں ہو سکتی جس طرح محبت کے ساتھ ہوتی۔ اور محبت کی یہ ضرورت صرف بچپن میں نہیں ہوتی، انسان جو بڑے ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہوتی ہے۔ پھر جو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ماں باپ سے آگے دائرہ بڑھتا ہے، خاندان کا، رشتے داروں کا، دوستوں کا، اور پھر اس کا انٹریکشن ایک وقت میں آ کر دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں خون کا رشتہ نہیں ہوتا، دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ویسے تعلقات ہوتے ہیں، کام کی وجہ سے دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر انسان کو بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ بعض اوقات اچھا سلوک بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ ان تمام مشکلات پر کیسے قابو پائے کہ انسان اچھے تعلقات کے ساتھ اس دنیا میں رہے۔ کچھ لوگوں کی محبت تو انکنڈیشنل ہوتی، آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتے دار ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں یہ محبت ارن کرنی پڑتی، جو محبت کرتے ہیں انہیں محبت ملتی۔ اور بعض اوقات کچھ ایسی اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر لوگ محبت حاصل کرتے ہیں۔ وہ کیا خوبیاں ہیں؟ اس کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، ابو العباس سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے۔ ایسا کام بتا دیجئے کہ میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ سب کا دل بھی یہی چاہتا ہوگا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کا لالچ نہ رکھو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یعنی لوگوں کے مال سے بھی، اور لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کا لالچ نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجیے کہ جب میں کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا، وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ دنیا سے زہد اختیار کرنا، اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سامان جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ان کی طرف ڈال دو، یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ دینے والے بن جاؤ، لینے سے زیادہ دینے والے بن جاؤ، تو بندے تم سے محبت کریں گے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا سوال بہت بڑا سوال تھا اور زندگی کا ایک بہت بڑا راز، ایک بہت بڑی حقیقت، ایک بہت بڑی سچائی کو پانے والا، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کی کمپلین کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، لوگ ان کی کیئر نہیں کرتے۔ خاندانی مسائل کو بھی آپ دیکھیے تو عموماً سسرال سے کیا شکایت ہوتی، یا شوہر سے کیا ہوتی، یا بعض اوقات رشتے داروں سے کیا ہوتی، ہمسایوں سے کیا ہوتی، کولیگز سے کیا ہوتی۔ یہ شکایت کس طرح ختم ہو؟ کیا صرف ڈیمانڈ کرنے سے، لوگوں سے مطالبہ کرنے سے، یا لوگوں کو کنونس کرنے سے، یا لوگوں کو اپنی خوبیاں بتانے سے کہ میں کون اور کیا ہوں تو تم لوگ میری کیئر کرو، مجھ سے محبت کرو۔ ان باتوں کی بنا پر محبت کبھی نہیں ملتی۔ آپ جو کچھ بھی ہو وہ اپنے لیے ہے۔ آپ کو محبت اس وقت ملے گی جب آپ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی کیئر کرنے والے ہوں، آپ لینے کی بجائے دینے والے ہوں گے، اور آپ کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس دنیا سے زہد ہوگا۔ زہد کیا چیز ہوتی؟ زہد ہوتی بے رغبتی۔ دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا سے صرف اتنی چیز لینا جتنی انسان کی ضرورت ہو، اور پھر وہ لے جو اسے آخرت میں فائدہ دے۔ یہ ہے اصل زہد، یعنی انسان دنیا سے جو کچھ بھی حاصل کرے وہ اس لیے کرے کہ یہ بھی اس کی آخرت میں فائدہ مند ہو۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ورع۔ ورع کہتے ہیں
دنیا کا وہ کام جو دین میں نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دینا، یعنی ہر وہ چیز جو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس سے دور ہو جانا، اور ہر وہ چیز جو آخرت کے فائدے میں ہے اس کی طرف رغبت کرنا، اس کی طرف آگے بڑھتے جانا. تو جب انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور دی ہوئی دنیا جو بھی اس کے پاس ہے وہ اس میں سے ایک ایک چیز کی طرف اس طرح دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے آخرت کا کیا فائدہ ہو. جیسے بزنس مین ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا دماغ ہر وقت بزنس میں چلتا ہے کہ وہ کس وقت کون سا کام کہاں انویسٹ کریں، کیا کریں، کون سی چیز شروع کریں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ. انہیں خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ سونے کی قیمت کیا ہے اس وقت، پراپرٹی کی قیمت کیا ہے اس وقت، کون سا بزنس اوپر جا رہا ہے کون سا نیچے جا رہا ہے، اور وہ اسی میں انویسٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جو آخرت کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی اور ہمیشہ اس بات کے پیچھے ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سے طریقے اور ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کر سکوں. اور اس کے لیے وہ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی کسی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب تک جو جہاں بھی ممکن ہو وہ اس کو کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے اسے دنیا کی زائد ضرورت چیزوں سے رغبت نہیں رہتی، کیونکہ اس کو وہ بوجھ لگتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے میرے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی انسان کو نقصان نہیں دیتی، ایز لانگ ایز وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. دنیا بہت تھوڑی دن کے لیے، بہت تھوڑی مدت کی، اور اس کی ویلیو بھی بہت تھوڑی. اگر پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بھی نہیں ہے جتنی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے، ایک گز بھر جگہ، یعنی ایک اس میز کے ایک تیسرے حصے جتنی بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت پر نہیں اٹھتے اور روزانہ اتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رات دیر تک جاگتے ہیں تو صبح آنکھ نہیں کھلتی، یا رات کو ایسے مشاغل میں بیٹھے رہتے ہیں کہ انہیں صبح کی نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی، یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ان کی طرف. دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے.